اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ وقت کہ جب سارے نبی آئیں گے، ان کی امتیں آئیں گی، ان سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا، چونکہ وہ جو پہلی امتیں ہوں گی وہ انکار کریں گے ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا، حالانکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے میرا رب ہر چیز کا علم جاننے والا ہے، پھر بھی اللہ فرمائے گا کیا تم نے پیغام نہیں پہنچایا؟ باری تعالیٰ ہم نے پہنچایا ہے. وہ تو نہیں مانتے، کوئی گواہ لے کے آؤ، تو وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لے کے آئے. سبحان اللہ. یہاں تک شاہ صاحب نے بات بڑی کمال کی کھولی کہ جب جانتے ہیں تو تبھی گواہ ہے نا. لیکن یہاں مفسرین نے ایک اور بڑی بہترین بات کی طرف توجہ دلائی، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے نبیوں کا انکار کر بیٹھے، جن کو آنکھوں سے دیکھا تھا پیغام لے کے آئے تھے، ان کو چاہیے تھا نا کہ پھر حضور کا بھی انکار کر دیتے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں. یہ بات اگلی ہے نا، یار یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، تو ان کا بھی انکار کر دیتے. فرمایا وہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا انکار ہم کیسے کریں، یہی تو حاضر ناظر تھے، یہی فارمل کو دیکھنے والے تھے. بات سمجھ آئی ہے؟ مطلب یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس اور شان اقدس ان پر بھی ایسے واضح ہے کہ وہ یہ اعتراض قائم ہی نہیں کر سکیں گے کہ گواہ تو وہ تھا جو موقع پر ہو، تو انہوں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے. تو پھر مطلب ان قوموں میں بھی، ان امتوں میں بھی یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ ہمارے اوپر بھی جو حاضر و ناظر کے طور پہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انکار نہیں فرمائیں گے. اچھا، تو بریلوی حضرات جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور وہ شاہد کو گواہ کے معنی میں لیتے ہیں، تو آپ حضرات اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ حاضر اور ناظر میں ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف نہیں ہے. یہ پورا لفظ بولیں، ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر، اس میں اختلاف ہے. حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ موجود ہوتے تھے وہیں حاضر بھی ہوتے تھے، ناظر بھی ہوتے تھے. اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جہاں تک ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ حضور حاضر ہیں یا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے، اور انسان ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا. حضور سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. ہر جگہ موجود ہونا بلا کیف یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو بہت سی آیات کا، احادیث کا انکار لازم آتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ شاہدن کا معنی ہے حضور پاک علیہ السلام گواہ ہے، اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے. اگر یہی بات ہے تو گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو پھر تو بریلوی پھنس جائیں گے اس مسئلے پہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 145 میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے نا، تو پھر پوری امت حاضر بنتی ہے. ہر وقت بھی حاضر بنے گی، ہر وقت بھی ناظر بنے گی آپ کے اصول کے مطابق. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے امت محمدیہ کے لوگوں، آپ تمام پچھلی امتوں پر گواہ ہو. کل قیامت میں ہم نے گواہی دینی ہے نا پچھلی امتوں کی، تو جب ہم نے گواہی دینی ہے تو پوری امت گواہ ہے. مانو پوری امت حاضر و ناظر ہے. شاہد کی جمع آئی ہوئی ہے، شہداء علی الناس. اب بریلوی اس کا کیا معنی کرے گا؟ بریلوی پتہ ہے معنی کیا کرتے ہیں؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پوری امت کو گواہ کہا ہے، لیکن اس کا معنی ہے انہوں نے حضور علیہ السلام سے باتیں سنی ہیں تو پچھلی امتوں پہ جا کے انہوں نے گواہی دینی ہے. تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے اعمال بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ حضور پہ پہنچا دیتے ہیں. حضور اعمال کو دیکھ کے ہمارے واسطے گواہی دیں گے، اسے گواہ کہا گیا. کسی کی خبر کی بنیاد پہ گواہی دینا بالکل ٹھیک ہے. دیکھو فرشتے خبریں پہنچاتے ہیں حضور علیہ السلام تک، حدیث سے ثابت ہے. ہم دیوبندی اس کو مانتے ہیں، ہم کوئی مماتی نہیں ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام تک بات نہ مانیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں تو حضور پاک علیہ السلام اس کی موجودگی میں گواہی دیتے ہیں. اور فرشتوں سے غلطی ممکن نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم 28 پارے کا آخری صفحہ. اللہ فرماتے فرشتے جھوٹ نہیں بولتے. تو اس نہ جھوٹ بولنے والے بندے کے مطابق حضور پاک گواہی دیتے ہیں. اور ہدایہ شریف کتاب الشہادات جلد 3 میں یہ بات موجود ہے، انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد باخبار من یثق بہ، کہ خبر ثقہ آدمی سے سن کے بھی بندہ گواہی دے سکتا ہے. تو حضور پاک جب تک دنیا میں موجود تھے صحابہ کو دیکھ کے گواہی دیتے تھے، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے پھر امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں تو اس پر گواہی دیتے ہیں. اس پر اہل سنت والجماعت احناف کا اتفاق ہے. نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند.